الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم عالم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق اللہ العظیم۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وسلم۔ ماں باپ کی، والدین کی خدمت، ان کی تعظیم، ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ جو ان کی خدمات تمہارے ساتھ تمہاری کمزوری، تمہاری لاچاری کے زمانے میں رہی ہیں، ان کا حق تم کسی طرح سے ادا نہیں کر سکتے ہو۔ اس کی آخری صورت یہ ہے کہ تم ان کے لیے ایک دعا کرو، اور وہ دعا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا۔ اے پیارے حبیب، اے امت کو حکم دو کہ وہ میری بارگاہ میں اس طرح سے دعا کیا کریں، رب ارحمہما، اے میرے رب ان پر رحم کر۔ اب یہ رب ارحمہما سے مراد رحم فی دنیا ہے یا رحم فی العقبہ؟ اس بات کو بتانے کے لیے میں اس جملے کا اعادہ کر رہا ہوں۔ گزشتہ اتوار کو میں اس کے بارے میں کچھ عرض کر چکا ہوں، تاکہ دعا میں ہم نیت کیا رکھیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ اے میرے رب تو ان پر رحم کر۔ تو رحم سے یہاں رحم فی دنیا مراد ہے یا رحم فی العقبہ؟ تو علماء فرماتے ہیں یہ کما رب بیانی صغیرہ جو آگے آ رہا ہے، اس سے یعنی ایک وہ ماں باپ جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور ایک وہ ماں باپ جو حیات ہیں۔ تو اگر ماں باپ حیات ہیں، موجود ہیں، زندہ ہیں، ان کے لیے یہ دعا خاص طور سے کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے رب، کہ میرے بوڑھے باپ، کہ میری بوڑھی ماں جب میں از حد درجہ کمزور تھا، بالکل ضعیف تھا، کسی لائق نہیں تھا، کمزور سے کمزور تر تھا، اس وقت انہوں نے میری طفولیت، میری لاچاری اور کمزوری کے زمانے میں جس طرح سے پرورش کی ہے، شفقت کا مظاہرہ کیا ہے، تو اب میرے ان بوڑھے بابا پر رحم کر، دوا کی ضرورت زیادہ نہ رہے، بیمار نہ ہو، ایسے کمزور نہ پڑے کہ یہ قضائے حاجت کو محتاج ہو جائیں، بیمار نہ ہو، کوئی ایسی کیفیت ان پہ طاری نہ ہو جو باعث نفرت بنے۔ وہ دعا میں ان ماں باپ کے لیے جو زندہ ہیں، یہ تصور کریں کہ میرے ماں باپ کو بڑھاپے میں بھی کسی کی ضرورت نہ رہے، کسی کے محتاج نہ رہے۔ گویا آخرت میں بخشش کی دعا تو کرے گا ہی ماں باپ کے لیے، لیکن دنیاوی امور، یہ کفالت کھانے پینے میں بھی کسی کے محتاج نہ رہے، روٹی کپڑا مکان میں بھی کسی کے محتاج نہ رہے، تو غیبی امداد کر ان کی دنیاوی امور کے لیے، اور باقی آخرت کے لیے تو ہم نے گزشتہ اتوار کو بتایا تھا کہ جو بھی اولاد اپنے ماں باپ کو بھیج سکتی ہے دنیا میں، ان میں سب سے افضل تحفہ ماں باپ کے لیے استغفار ہے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی، اللہم اغفر لی ولوالدی، اللہم اغفر لی ولوالدی۔ ہر مومن بندہ بندی اپنے ماں باپ کے لیے وظیفہ بنا لے۔ اور ایک وظیفہ، ایک عمل بھی ہم نے جو کتابچہ ہے ہمارا سعادت مند اولاد، اس میں ہم نے ایک عمل لکھا ہے جمعرات کے دن کا، کہ جس کے ماں باپ دنیا سے ناراض اس سے گئے ہوں،
تو ان کو ہم کیسے راضی کریں، اس میں ہے پڑھ لینا، سورہ لقمان کے حوالے سے غالباً ہم نے بیان کیا ہے اس میں۔ اس کے ماں باپ دنیا سے ناراض چلے گئے، اسے احساس ہے کہ ایسی کچھ لغزشیں، ایسی کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی تھیں کہ جن کی بنیاد پر میرے ماں باپ ناراض تھے، اسی حالت میں وہ انتقال کر گئے، تو انہیں ہم کیسے راضی کریں؟ قربان جاؤ مولا کریم کے احسان پر، مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت عامہ تامہ پر، کہ بس ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے اللہ پاک کے حبیب سے عرض کی، اے میرے آقا، میرے ماں باپ نہایت بڑھاپے کو، بہت ہی ضعف و نکاہت اور لاغری کو پہنچ چکے ہیں، کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی خدمت ہمیں حضور بتا دے کہ جس سے میں ان کی اس خدمت کا حق ادا کر دوں جو انہوں نے میرے ضعف، میری کمزوری کے زمانے میں کی ہے۔ کوئی ایسی صورت ہے کہ اب میں ان کی اس خدمت کا حق ادا کر دوں؟ اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا، یہ تم کر ہی نہیں سکتے ہو، کتنی ہی خدمت کرو ان کی، رات دن ان کے پاس، ان کے سرہانے کھڑے رہو، ان کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے۔ ماں چوزے کی طرح ایسی ہو گئی ہو گود میں، بڑھاپے میں آنا بالکل ہر طرح سے بچے کی طرح ہو جاتا ہے، بچے کی طرح گود میں لیے بیٹھے رہو ان کو، جیسے ماں بچے کو گود میں لیے بیٹھی رہتی ہے، باپ کو گود میں لیے بیٹھے رہو 24 گھنٹے۔ لیکن اتنی خدمت کے بعد بھی تم یہ سوچو کہ تم ان کی خدمت کا حق ادا کر دو، مکافات لا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ تمہاری لاغری، تمہاری کمزوری کے زمانے میں جو وہ خدمت انجام دیتے تھے ان کی نیت کیا ہوتی تھی، اور تم دنیا کی ہر طرح کی خدمت کرو گے لیکن تمہاری نیت کیا ہوگی؟ اللہ جلدی ان کو اٹھا لے۔ سعادت مند اولاد بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو دل میں ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ انہیں اٹھا لے، جلدی اٹھا لے۔ لیکن اولاد کتنی ہی بیمار ہو، کتنی ہی کمزور ہو، بچہ کتنا ہی پریشان کر رہا ہو، ماں باپ خدمت بھی کریں گے اور یہ دل میں نہیں لائیں گے کہ اللہ تو اسے اٹھا لے۔ اس کا بدل کہاں سے لائے گا انسان؟ اس کیفیت، اس قلبی کیفیت کو کہاں لا سکتا ہے؟ جو ماں اور باپ کے دل میں اولاد کے لیے جذبات ہوتے ہیں، جو اتھا گہرائیوں سے دعائیں جوش مارتی ہے قلب میں اولاد کی صحت کے لیے، اولاد کی بقا کے لیے، اولاد کی حیات کے لیے، وہ کیفیت، وہ جذبات اولاد ماں باپ کے لیے کہاں سے لائیں گے؟ کہاں سے لائیں گے وہ سینہ؟ ہم ہر آدمی اپنا اپنا سینہ جھانکے کہ اس کے اپنے قلب میں جو اپنی اولاد کے لیے جذبات ہیں، کیا وہ جذبات ماں باپ کے لیے ہو سکتے ہیں؟ قال اللہ فَهُمَا يُحِبَّانِ بَقَاكَ وَأَنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَأَنْتَ تُرِيدُ مَوْتَهَا، جب وہ تیری کمزوری بیماری کے عالم میں خدمت کرتے ہیں تو تیری بقا کی دعا و تمنا کرتے ہیں، اور تو سعادت مند ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، غلاظت ان کی ساتھ کر رہا ہے، لیکن دل میں تمنا یہ کرتا کہ خدا جلدی ان کو اٹھا لے۔ اب آگے فرماتا ہے مولا، ربکم عالم بما فی نفوسکم، اب جو ہم خدمت انجام دے رہے ہیں، جو ماں باپ کی خدمت ہم کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے احباب کی محفلوں میں بیان بھی کرتے ہیں، میں ماں کی یہ خدمت کرتا ہوں، باپ کے لیے یہ بنوایا ہے، ماں کے لیے یہ بنوایا ہے، وہ بنوایا ہے،
تو دیکھنا یہ ساری خدمات، سارے انتظامات دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے؟ بہت سے غیر مومن بھی اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرتے ہیں، تو کیا وہ خدا کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں؟ ایک خدمت کر رہا، غور کرنا، خدمت کر رہا ہے لیکن کراہت کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر خدمت تو کر رہا ہے وہ، لیکن بوجھ سمجھ کر ان کے اخراجات اٹھا رہا ہے۔ بوڑھا باپ ماں ایسی ہو گئی کہ مہینے پہ 2-2 4-4 5-5 ہزار روپے دوا میں جا رہے ہیں، ان کے تنخواہ اس کو 35,000 40,000 ملازم ہے مل رہی ہے، تو وہ کر تو رہا ہے یار 5,000 روپے تو ان کے علاج میں مہینے پہ چلے جاتے ہیں، 5,000 روپے مہینے کی دوا کھاتی ہیں یہ۔ تو خدمت جو نہیں کر رہے ہیں ان کا انجام کیا ہے، لیکن جو کر رہے ہیں وہ کس تصور اور کس کیفیت سے کر رہے ہیں، اسی کو اللہ پاک فرماتا ہے ربکم عالم بما فی نفوسکم اے بما فی ضمائرکم اے قلوبکم من قصد البر والتقوی۔ آیا یہ بوجھ سمجھ کے کر رہے ہو یا خدا کا حکم سمجھ کے، یا خوش دلی سے یا محبت سے؟ ایک ماں، ایک باپ اپنی اولاد کی خدمت اس پہ جو بھی خرچ کرتا ہے بوجھ سمجھ کے نہیں کرتا۔ حدیثوں میں بھی حکم دیا گیا ہے اولاد کی خدمت بوجھ سمجھ کے مت کرو، خوش دلی سے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پہ بھی غور کرنا پڑے گا، بطور کراہت یا بوجھ سمجھ کے کر رہے ہو یا تقوی اور بر کی نیت سے کر رہے ہو۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعی نیت بر اور تقوی کی رکھتے ہو، خوش دلی سے کر رہے ہو، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی لغزش ہو جائے کہیں پر، نفس کم وقت یا اف نکلوا دے، غور کرنا ذرا، چونکہ ہر وقت انسان کے حالات یکساں نہیں رہتے ہیں۔ تھکا ہوا باہر سے آیا ڈیوٹی کر کے، ماں نے کچھ کہہ دیا نکل گیا، اف نکل گیا، تھکا ہوا آیا تھا باہر سے۔ قربان جاؤ میرے مولا کی رحمت پر، ان تکونوا صالحین، اگر تمہاری نیت نیکی ہی کی ہے، بر اور تقوی کی ہی ہے، نافرمانی کی نہیں ہے، پھر نفس شر یا شیطان شر کرا دے تو ایسے لوگوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جو تم سے لغزش ہو جائے گی، جو تم سے دھوکے میں کہیں خطا ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کبھی دھوکے میں کچھ ہو جائے امی معاف کر دو، کبھی اف نکل جائے ماں معاف کر دو، اللہ پاک کو غفور پاؤ گے، اللہ پاک کو تواب پاؤ گے، کیونکہ وہ جانتا ہے دلوں میں تو تمہارے نیتیں خیر ہی تھی، تھکے ہوئے تھے، اف نکل گئی، لیکن رجوع کر لو۔ اوابین، یہ نماز اوابین اسی لیے کہتے ہیں اس کو، مغرب کے بعد جو 4 رکعت نماز پڑھی جاتی اوابین اسی لیے کہتے ہیں اوابین، یہ نماز توبہ ہے۔ دن بھر کام کیا، دنیا میں رہیں گے، آفس میں بیٹھے، کھیتی میں گئے، مزدور لگے تھے یا ملازم تھے، مالک کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی، بہت سے کام ہیں، تو شام کو مغرب بعد ہی اوابین پڑھی جاتی، لوٹ کے مولا کی طرف رجوع کر لیا۔ بے شک اللہ تعالی مولا کریم کان للأوابین غفورا، رجوع کرنے والوں کے لیے غفور ہے، جو ان سے لغزشیں، کوتاہیاں، اف نکل گئی، کوئی بات نکل گئی، کوئی زبانی ایذا پہنچ گئی، 7 بجے کھانا دینا تھا 7:30 بجے پہنچا، پانی گلاس مانگا تھا 1 منٹ لیٹ ہو گئے۔ سیدنا امام غزالی علماء فرماتے ہیں، امام غزالی علم لدنی اور علم شرعی، یعنی علم ظاہر اور علم باطن کے جامع تھے۔ فرماتے ہیں قال اکثر العلماء علی ان طاعت الوالدین واجبۃ فی الشبہات، غور کریے، کچھ مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں
کہ آیا یہ کام جائز ہے یا نہیں، صحیح یقینی طور پر اس کا حکم نہیں معلوم، غور کرنا. اور ایک ہے کسی کام کا صریحی طور پر حرام ہونا، مشکوک و مشتبہ شریعت میں نہ تو اس کے حلال ہونے کے بارے میں کوئی نص موجود ہے اور نہ حرام ہونے کے بارے میں. تو مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے یا فرض کر لیجئے ایک آدمی ہے، زید ہے، اس کے ہاں رشوت یا سود کی آمدنی بھی ہے اور اس کی کھیتی اور تجارت کی آمدنی بھی ہے، تو اس کا جو پیسہ ہو گیا وہ مشکوک و مشتبہ ہو گیا. اس کے ہاں دعوت میں کھانا جائز ہے، لیکن ورع اور تقویٰ یہی ہے کہ نہ خاص طور سے پیشوایان دین رہبران ملت کے لیے یہ ہے ورع کہ وہ نہ کھائیں. یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. تو ایک تو ماں باپ حکم دے رہے ہیں کسی حرام کا جس کا حرام ہونا ظاہر ہے، اور ایک ماں باپ حکم دے رہے ہیں مشکوک و مشتبہ کا. جیسے ایک بیٹا عالم ہے، متقی ہے، اور ایک جگہ دعوت ہوئی، باپ کہہ رہا جاؤ وہاں دعوت میں، اور بیٹا نہیں جانا چاہ رہا ہے، تو حکم یہ ہے کہ جائے گا. البتہ جس کے یہاں حرام ہی حرام ہے، حلال ہے ہی نہیں، یہ حرام سے ہی کھلائے گا، پھر باپ کہہ رہا ہے جاؤ وہاں کھاؤ، تو نہیں جائے گا. پھر ان الحکم الا اللہ، اب تو حکم کس کا چلے گا؟ غور کریے کس قدر مقام اور مرتبہ ہے ماں باپ کا، کیسا عظیم مرتبہ ہے ماں باپ کا کہ مشکوک و مشتبہ چیزوں میں ماں باپ کا حکم مانا جائے گا. فرماتے اللہ طاعت الوالدین واجبۃ فی الشبہات، جو مشکوک مشتبہ چیزیں ہیں اس میں ماں باپ کا حکم ماننا واجب ہے، واجب. اس کی اپنی مثال دی ہے کہ ایک بیٹا عالم بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، اور ایک جگہ دعوت ہے جہاں مشکوک کھانا ملے گا، باپ کہہ رہا جائیے، ماں کہہ رہی جائیے، میرا بھائی ہے وہ، آپ اس کے یہاں جائیے، اپنے ماموں کے کھانا کھانے جائیے، تو بیٹا جائے گا باپ ماں کا حکم مانتے ہوئے. ہاں ماموں حرامی حرام کھلائے گا، یہ رشوت کے پیسے سے ہم نے کھانا بنایا ہے بتا رہا ہے، تو اب ماں کی بات نہیں مانے گا. چونکہ مشکوک سے بچنا ورع ہے، ورع یعنی بہتر ہے، تقویٰ ہے یہ، لیکن ماں کا حکم ماننا واجب ہے. تو ایسے موقع پر ورع چھوڑا جائے گا اور ماں کا حکم، ماں باپ کی رضا یعنی خوشنودی واجب ہے. اب ایک سوال اور آتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے گھروں میں میاں بیوی میں تھوڑا سا ہو جاتا ہے، بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ باپ کے خلاف اولاد کو ابھارتی ہیں جب آپس میں نا اتفاقی ہوتی ہے، اور کبھی باپ ایسے ہوتے ہیں خراب کہ وہ ماں کے خلاف اولاد کو ابھارتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے ماں باپ میں اختلاف ہے اور بیچ میں اولاد ہے، تو کیا کریں؟ ماں کا حق ادا کر رہے ہیں تو باپ جی ناراض، والد محترم کا حق ادا کر رہے ہیں تو امی پھولی پڑی ہیں، تو اب کیا کرے گا اس صورت میں؟ وہ سعادت مند بیٹا بن کے رہنا چاہتا ہے، ماں بھی خوش رہے باپ بھی خوش رہے. تو علماء فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے حق تعظیم اور ایک ہے حق خدمت. شریعت نے حق تعظیم میں باپ کو مقدم کیا ہے، الرجال قوامون علی النساء جو آیا ہے، حق تعظیم میں مولا تعالیٰ نے، شریعت نے باپ کو مقدم کیا ہے، اور حق خدمت میں شریعت نے ماں کو مقدم کیا ہے. چونکہ نسب باپ سے ہے، باپ حاکم ہے، نسب باپ سے ہے، تو علماء نے فرمایا ہے کہ تعظیم اور احترام میں تقدم باپ کو حاصل ہے چونکہ نسب اس سے ہے، اور خدمت میں اور کچھ لینے دینے میں تقدم ماں کو حاصل ہے. جیسے باپ آیا اور ماں نے کچھ مانگا تو آنے میں کھڑا باپ کے لیے ہوگا، تعظیم باپ کی کرے گا، اور جب سوال کیا تو سوال پہلے ماں کا پورا کرے گا. ماں نے کہا بیٹا مجھے 200 روپے دیجیے، اور باپ کہہ رہا مجھے دیجیے، اس کے بعد روپے 2 سے ہی ہے،
اور ماں کو واقعی 200 کی ضرورت ہے تو پہلے ماں کو دے گا. ماں کہہ رہی ہے بیٹھو اور باپ آیا ہے، اب ماں کی نہیں مانے کہ باپ کے لیے کھڑا ہو جائے. تعظیم باپ کی مقدم ہے اور خدمت ماں کی مقدم ہے. اگر ماں باپ دونوں نے مانگا ایک ساتھ کہ 100 روپے مجھے بھی دو 100 روپے مجھے بھی دو، تو پہلے ماں کو دے گا. ایک بچہ ایسا ہے، ایک بیٹا ایسا ہے کہ نفقے میں اس کے پاس اتنا ہی کہ وہ ایک پر ہی خرچہ کر سکتا ہے، دوسرے پر نہیں کر سکتا ہے. وقال الفقهاء تقدم الام على الاب في النفقه ان لم يكن عند الولد الا كفايه احدهما لكثرة التابع عليه والشفقة وخدمته ومعاناة المشاق في عمله ثم بذله ثم ارضائه وتربيته وخدمته مالياته وساقه والتمريض وغير ذلك. اللہ اکبر. کہ ایک زید ہے اس کے پاس اتنا ہی ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کر سکتا ہے، ایک کی خدمت کر سکتا ہے، ماں پہ باپ دونوں سوال کر رہے، تو بیٹے پہ لازم ہے کہ وہ ماں کو دے گا، ماں کی خدمت کرے گا. جب باپ بیٹے کے پاس ایک ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ مشقت ماں نے زیادہ اٹھائی ہے، شفقت کا مظاہرہ ماں نے زیادہ کیا ہے، خدمت ماں نے زیادہ کی ہے. شکم میں حمل کے دوران مشقتیں ماں نے زیادہ اٹھائی ہیں، پیدائش کے جھٹکے ماں نے جھیلے ہیں، خون جگر ماں نے پلایا ہے، تربیت کے دوران لیٹرین باتھ روم غلاظت ماں نے دھلی ہے، میل کچیل ریت ناک رطوبات غلیظہ کی صفائی ماں نے کری ہے، بیماری کے دوران تیمارداری ماں نے کری ہے، اس لیے اخراجات ماں کے پہلے پورے کیے ہیں. ربکم عالم بما فی نفوسکم، رب خوب جانتا ہے نیت کیا ہے تمہاری. حدیث میں آیا ہے اللہ پاک کے پیارے حبیب نور مجسم کے پاس ایک صاحب آئے اور عرض کی سرکار میرے والد ہمارا سب مال مانگ رہے ہیں، ہمارا سب مال لینا چاہتے ہیں. فتح بھی تو اللہ پاک کے پیارے حبیب نے ان کے والد کو بلایا. جب ان کے والد کو بلائے گئے تو آیا فہو دشیخ یتقو علی سا، تو وہ ضعف و کمزوری کی عالم میں جھک کے ڈنڈے کے سہارے سے آ رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا تم ان سے مال مانگ رہے ہو، ہمیں اپنا پیسہ دو، ہمیں اپنا پیسہ دو. فقال انه كان ضعيفا وانا قوي وفقيرا وانا غني فكنت لا املك شيئا من مالي واليوم انا ضعيف وهو قوي وانا فقير وهو غني ويبخل علي من ماله. تو انہوں نے کہا رسول اللہ یہ جب ضعیف تھا، کمزور تھا، کسی لائق نہیں تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتا تھا، میں طاقتور تھا، میں غنی تھا، میرے پاس دولت تھی، یہ ہم سے 10 مانگتا تھا میں 10 دیتا تھا، 100 مانگتا تھا 100 دیتا تھا، 500 مانگتا تھا 500 دیتا تھا. اس کے ضعف، اس کی کمزوری کی عالم میں اپنا مال اس سے نہیں روکتا تھا. آج میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، چلنے کے لائق نہ ہوں، یہ قوی ہے، میں محتاج ہوں، یہ مالدار ہے، آج یہ اپنے مال میں بخل کر رہا ہے، ایک پیسہ مجھے نہیں دینا چاہتا ہے. اور بقا علیہ السلام اللہ پاک کے پیارے حبیب نور مجسم کی آنکھیں پرنم ہو گئیں. اللہ اکبر. وقال ما من حجر ولا مدن يسمع الا اذا بقى. اللہ پاک کے حبیب نے فرمایا اس بوڑھے کی اس بات کو سن کے یہ ڈھیلے اور پتھر بھی رو رہے ہیں. ثم قال للولد، پھر اس کے لڑکے سے فرمایا انت ومالک لابیک، اے سنو صاحبزادے، تم اور تمہارے مال دونوں اس کے مملوک ہیں، یعنی تمہارا باپ تمہارا بھی مالک ہے، تمہارے مال کا بھی مالک ہے، جو چاہے تمہارے مال سے لے سکتا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے وہ آدمی برا ہے. قیل یا من رسول اللہ، سرکار کون برا ہے، کون خاک آلود؟ قال من ادرک والدہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل جنہ. فرمایا وہ شخص جس اپنے ماں باپ کو پائے اور بڑھاپے میں پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو، پھر جنت میں نہ جا سکے. یعنی بدقسمت ہے یا کم قسمت ہے وہ آدمی کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے وہ جنت نہ جا سکے.
ایک روایت حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم سے ہے، فرماتے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ پاک کے پیارے حبیب سے ایک حدیث سنی، فرماتے لولا انی اخاف تغیر الاحوال علیکم بعدی لامرتکم ان تشہدوا لاربعۃ اصناف بالجنہ۔ سرکار نے فرمایا اگر مجھے میرے بعد تمہارے حالات بدل جانے کا اندیشہ نہ ہوتا ہے کہ تمہارے ایمان کمزور ہو جائیں گے، تمہارے عقیدے کمزور ہو جائیں گے، تم اندھ وشواس میں مبتلا ہو جاؤ گے یا فرائض چھوڑ بیٹھو گے، چونکہ اللہ پاک کے پیارے حبیب کی آنکھیں، آپ کا قلب منور، آپ کا نور نبوت، آپ کی بصیرت تامہ، قیامت تک کیا ہوگا، میری امت پر کیسے کیسے حالات آئیں گے، یہ سب کچھ ملاحظہ فرما رہی تھی آنکھیں۔ کس زمانے میں بیاج کی بیماری ان میں عام ہو جائے گی، کس زمانے میں ان کے عقیدے کمزور ہو جائیں گے، کس زمانے میں میرے مقام و مرتبے پر ہمارے ہی امتی کہلانے والے حملہ کریں گے، کس زمانے میں میرے علم پر حملہ کیا جائے گا، کس زمانے میں میری شفاعت اور میرے اختیارات پر حملہ کیا جائے گا، بے نمازی کس زمانے میں زیادہ ہوں گے، زنا کس زمانے میں عام ہو جائے گا، بزدل کس دور میں میری امت ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں اللہ پاک کے پیارے حبیب کی اپنے نور و نبوت سے ملاحظہ فرما رہی تھی۔ لولا اخاف تغیر الاحوال علیکم بعدی لامرتکم، یہ حالات میرے پیش نظر، اگر یہ حالات نہ ہوتے تو میں حکم دیتا تمہیں کہ تم 4 لوگوں کے جنتی ہونے کی دنیا ہی میں گواہی دے دو۔ جیسے نہیں آج کل بہت سے لوگ مولانا لوگ آتے چلتے، ارے بھائی 5 جھنڈے لگا دو جنتی ہو جاؤ گے، 12 تاریخ کو نکل پڑو ٹھلیا لے کر کے روڈ جام کر دو جنتی ہو جاؤ گے۔ میاں جی کے کسی بزرگ کے عرس کی تاریخ آئے، دیکھ پکواؤ تحری پلا کے پکاؤ بانٹ دو، بس نہ نماز نہ روزہ۔ حضرت فرماتے ہیں تشعر الناس علی الدین، ایک وقت آئے گا کہ لوگ دین پہ قائم رہیں گے، دین پہ قائم رہیں گے، دین پہ صحیح دین پہ، لیکن پھر ایسا وقت آئے گا کہ ذہب الدین، دین چلا جائے گا، فتشعروا علی المربت، دین تو چلا جائے گا لیکن شرافت باقی رہے گی، فذهب مربت، پھر ایک سا وقت آئے گا کہ شرافت بھی چلی جائے گی، فتشعروا علی الحیا، پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں میں حیا باقی رہے گی، لوگوں میں حیا باقی رہے گی، دین تو نہیں ہوگا، شرافت نہیں ہوگی لیکن حیا، لیکن پھر ایسا وقت آئے گا ذهب الحیاء، حیا بھی چلی جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں چوتھا وقت آئے گا کہ وہ رغبت اور رہبہ کے بیچ ہوگا، لیکن نیکی کریں گے ڈر کے وجہ سے کہ یہ میری چیز فیل نہ ہو جائے، یہ دکان، یہ کاروبار، دنیاوی لالچ اور دنیاوی خوف کی بنیاد پہ کریں گے، لیکن فرماتے پھر اس کے بعد جب یہ بھی نہیں رہے گا تو پتہ نہیں ان کے عقیدے کیا ہوں گے، ان کی نیت کیا ہوگی، ان کی فکر کیا ہوگی۔ تغیر حالات کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ دنیا ہی میں 4 لوگوں کو جنتی ہونے کی گواہی دے دی جائے۔ اولہم امرأۃ وہبت صدقہ من زوجہا لاجل اللہ تعالی، پہلی وہ عورت جو اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے، وزوجہا راض عنہا، اس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ شوہر کے پاس نہیں ہے تو مہر بہت اہم چیز ہے نا، آج تو لوگ جو چاہتے بنا لیتے ہیں، جو کوئی دینا تو ہے نہیں، 100% پورا اس کا حق ہے بھائی، کہیں میں دیکھیے۔ والثانی ذو عیال کثیر یجد فی المعیشۃ لاجلہم، اور دوسرے وہ آدمی جو بیوی بچے رکھتا ہے، غربت میں مبتلا ہے اور ان کی معیشت کے لیے، ان کی روزی روٹی کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، صرف ان کے لیے، حتی یطعمہم الحلال، کوشش یہ ہے اس کی کہ ہم انہیں حلالی لقمہ دیں گے۔ الثالث التائب ولا ان لا يعود الیہ ابدا کلبن اليهود یصدی، تیسرے وہ گناہگار جس نے ایسی توبہ کی ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی ہے اس گناہ کی طرف ایسے نہیں پلٹنا چاہتا ہے جیسے پستان سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ واپس نہیں جاتا،
آپ بکری کا دودھ دیجئے، آپ گائے کا دودھ دیجئے، آپ بھینس کا دودھ دوہ لیجئے، اس کے بعد اس دوہے ہوئے دودھ کو کیا بکری اور گائے اور بھینس کے تھن میں واپس کر سکتے ہو؟ تائب جب توبہ کرے، غور کرنا، تائب جب گناہ سے توبہ کرے تو اس کی فکر، اس کا عزم، اس کا ارادہ یہی ہونا چاہیے کہ اس گناہ، جس گناہ کی وجہ سے میں خدا سے دور ہوا ہوں، جس گناہ کی وجہ سے میں سماج میں ذلیل ہوا ہوں، بالکل ایسے ہی اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا جیسے کہ دہا ہوا دودھ پستان میں نہیں جا سکتا ہے۔ والرابع البار بوالدہ، اللہ اکبر۔ اور چوتھا وہ انسان جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہتا ہے، اس کے بھی جنتی ہونے کی دنیا ہی میں خبر دے دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے ماں باپ کے لیے، غور کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو ہی توفیق دے۔ ویسے ہر ماں، ہر باپ اپنی اولاد کی خوشحالی دیکھنا چاہتا ہے کہ میری اولاد خوشحال رہے، میری اولاد چین سے رہے، امن سے رہے، کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں علماء، ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نافرمانی پر ابھارنے والے کام نہ کریں، ایسی حرکتیں نہ کریں، ایسے کاموں کا حکم نہ دے کہ جس سے وہ نافرمانی پر آمادہ ہوں، بلکہ ماں باپ کو چاہیے کہ بر اور احسان کرنے میں ان کی مدد کرے کہ میری اولاد میری فرمانبردار ہی بنی رہے، یہ میرے ساتھ حسن سلوک ہی زندگی بھر کرتی رہے، ایسے حالات بنائیں۔ بہت سی مائیں حالات خراب کر دیتی ہیں، بہت سے باپ حالات خراب کر دیتے ہیں اور اولاد نافرمانی پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ اب اس میں بہت تفصیل ہے، تفصیل ہم نہیں کریں گے۔ ایک بزرگ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال ان لی ابنا من 30 سنة ما امرت بامر مخافة ان يعصني، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میرا ایک بیٹا ہے، میں نے اسے 30 سال سے کسی کام کا حکم نہیں دیا، 30 سال سے میں نے نہیں کہا بیٹا یہ کام کر لاؤ، کیوں؟ فرمایا اس لیے نہیں دیا ہے کہ کہیں یہ منع نہ کر دے اور نافرمانی کی بنیاد پہ عذاب کا مستحق ہو جائے۔ عذاب سے بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانے کے لیے اس ڈر سے میں نے 30 سال سے کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ لیکن آج دور کیسا آ گیا ہے، آج حالات، اللہ اکبر، فسد الزمان تغیر الاخوان، آج کے حالات پر جو آج کے اخلاق ہیں، جو آج کا کردار ہے، ماں باپ کے حالات کیا ہیں، اولاد کے حالات کیا ہیں، اور رہی صحیح کسر تو اس موبائل نے، اس انٹرنیٹ نے، اس ٹیکنالوجی نے پوری کر دی۔ کیا باپ، کیا ماں، کیا اولاد، سب عجیب حالات سے۔ صحیح بات یہ ہے، اگر قد قالت الصحابۃ عنہم وہم یبکون دما من اخلاق نفس، لیکن اب احساس ہی نہیں ہے، قبر کی کسے فکر، آخرت کی کسے فکر۔ صحابہ کرام تھے، ان کا عالم یہ تھا کہ وہ اخلاق نفس، جو انسان کے اپنے ذاتی اخلاق ہیں، اس سے خون روتے تھے۔ لیکن آج جو بالکل رذائل میں، گندگیوں میں لتھڑا ہوا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، قبیح اور شنیع اور ذلیل سے ذلیل اعمال میں بالکل پھنسا ہوا ہے، وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب اس کے بعد یہ وآتِ ذی القربى حقہ، اس کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ ہم آئندہ اتوار کو کریں گے۔ اور قرابت داروں کا حق ادا ہو، دینے لینے کے آداب۔ ویسے الحمدللہ دینے لینے کے آداب پہ کتاب دعا کرو جلدی چھپ کے آ جائے، جو شریعت و طریقت کے مسائل پر اور آداب سے جامع ہے، اور اس میں سے یہ اسی آیت سے متعلق کچھ ہے۔ پورا کتابچہ انشاءاللہ کتاب آئے گی جو قریب 200 صفحے کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جلدی سے وہ ہمارے آپ کے ہاتھوں میں آ جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔